کلپ نمبر 1407۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ زخرف کی آیت نمبر 29 سے 32 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم۔ ترجمہ، بلکہ میں نے انہیں اور ان کے باپ دادا کو دنیا کے فائدے دیے یہاں تک کہ ان کے پاس حق اور صاف بتانے والا رسول تشریف لایا، اور جب ان کے پاس حق آیا تو کہنے لگے یہ جادو ہے، اور بے شک اب اس کے منکر ہیں، اور کہنے لگے ان دو شہروں کے کسی بڑے آدمی پر یہ قرآن کیوں نہ اتارا گیا۔ بل متعت هؤلاء وآباءهم، بلکہ میں نے انہیں اور ان کے باپ دادا کو دنیا کے فائدے دیے۔ اس آیت اور اس کے بعد والی دو آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی نسل کے لوگوں سے جو امید کی تھی وہ پوری نہ ہوئی، بلکہ میں نے ابراہیم کی نسل میں سے ان کفار مکہ کو اور ان کے باپ دادا کو دنیا کے فائدے دیے کہ انہیں لمبی عمریں عطا فرمائیں اور ان کے کفر کے باعث ان پر عذاب نازل کرنے میں جلدی نہ کی، یہاں تک کہ ان کے پاس قرآن پاک اور صاف بتانے والے رسول انبیاء کے سردار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم روشن ترین آیات و معجزات کے ساتھ رونق افروز ہوئے، اور آپ علیہ السلام نے ان کے سامنے شرعی احکام واضح طور پر بیان فرمائے۔ ہمارے اس انعام کا حق یہ تھا کہ وہ لوگ اس رسول مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت کرتے، لیکن انہوں نے ایسا نہ کیا، بلکہ جب ان کے پاس قرآن آیا تو اس کے بارے کہنے لگے کہ یہ تو جادو ہے اور ہم اس کے منکر ہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں کہنے لگے کہ ان پر قرآن کیوں اترا؟ ان دو شہروں مکہ اور طائف پہ رہنے والوں میں سے کسی بڑے آدمی جو مال و دولت اور غلاموں کی کثرت رکھتا ہو اس پر یہ قرآن کیوں نہ اتارا گیا؟ اس بڑے آدمی سے مراد مکہ مکرمہ میں ولید بن مغیرہ اور طائف میں عروہ بن مسعود ثقفی ہے۔ اہم یقسمون رحمت ربک نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیاة الدنیا ورفعنا بعضہم فوق بعض درجات لیتخذ بعضہم بعضا سخریا وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ ترجمہ، کیا تمہارے رب کی رحمت وہ بانٹتے ہیں؟ دنیا کی زندگی میں ان کے درمیان ان کی روزی بھی ہم نے ہی تقسیم کی ہے، اور ہم نے ان میں ایک کو دوسرے پر کئی درجے بلند کیا ہے تاکہ ان میں ایک دوسرے کو اپنا خادم بنائے، اور تمہارے رب کی رحمت اس سے بہتر ہے جو وہ جمع کر رہے ہیں۔ اہم یقسمون رحمت ربک، کیا تمہارے رب کی رحمت وہ بانٹتے ہیں؟ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کفار کا رد کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیا تمہارے رب عز و جل کی رحمت وہ کفار بانٹتے ہیں کہ ان کی خواہش کے مطابق رسول بنایا جائے؟ اور کیا نبوت کی کنجیاں ان کے ہاتھ میں ہیں کہ وہ جس کو چاہیں دے دیں؟ جب ایسا ہرگز نہیں ہے تو یہ کس قدر جاہلانہ بات کہتے ہیں۔ انہیں ذرا غور کرنا چاہیے کہ دنیا کی زندگی میں ان کے درمیان ان کی روزی بھی ہم نے ہی تقسیم کی ہے، اور ان میں سے کسی کو مالدار اور کسی کو فقیر، کسی کو مالک اور کسی کو غلام، کسی کو طاقتور اور کسی کو کمزور ہم نے ہی بنایا ہے۔ مخلوق میں کوئی ہمارے حکم کو بدلنے اور ہماری تقدیر سے باہر نکلنے کی قدرت نہیں رکھتا، تو جب دنیا جیسی قلیل چیز میں کسی کو اعتراض کرنے کی مجال نہیں تو نبوت جیسے منصب عالی میں کیا کسی کو دم مارنے کا موقع ہے؟ ہم جسے چاہتے ہیں غنی کرتے ہیں، جسے چاہتے ہیں مخدوم بناتے ہیں، جسے چاہتے ہیں خادم بناتے ہیں، جسے چاہتے ہیں نبی بناتے ہیں، جسے چاہتے ہیں امتی بناتے ہیں۔ کیا کوئی اپنی قابلیت سے امیر ہو جاتا ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ یہ ہماری عطا ہے، اور جسے ہم چاہیں امیر کریں۔ ہم نے مال و دولت میں لوگوں کو ایک جیسا نہیں کیا تاکہ ایک دوسرے سے مال کے ذریعے خدمت لے اور دنیا کا نظام مضبوط ہو، غریب کو ذریعہ معاش ہاتھ آئے اور مالدار کو کام کرنے والے افراد مہیا ہوں۔ تو اس پر کون اعتراض کر سکتا ہے کہ فلاں کو مالدار اور فلاں کو فقیر کیوں کیا؟ اور جب دنیاوی امور میں کوئی شخص دم نہیں مار سکتا تو نبوت جیسے رتبہ عالی میں کسی کو کیا تاب سخن اور اعتراض کا کیا حق ہے؟ اس کی مرضی، جس کو چاہے
نبوت سے سرفراز فرمائے، اور اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، تمہارے رب عز و جل کی رحمت یعنی جنت اس مال و دولت سے بہتر ہے جو کفار دنیا میں جمع کر کے رکھتے ہیں۔ نبوت عطا فرمانے کا اختیار صرف خدا کے پاس ہے، اور اس نے اپنے اختیار سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی بنا دیا ہے، اور اس کا قرآن میں اعلان بھی فرما دیا ہے، لہٰذا اب کوئی دوسرا شخص نبوت کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔